علیکم اسٹوڈنٹ کلاس 10th کلاس، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے جو سبق ہے مرزا محمد سعید، اس کے بارے میں ذرا ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں کے پاس بک بھی موجود ہوگی، اور اس کے جو مصنف کا نام ہے وہ شاہد احمد دہلوی ہے۔ شاہد احمد دہلوی جو ان کے شاگرد تھے، یہ مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے مرزا محمد سعید کی زندگی کے بارے میں۔ ان کے کچھ امور کو بیان کیا جائے گا اس سبق میں۔ یہاں پہ سبق کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مرزا محمد سعید کا گمنامی میں موت، یعنی کہ ان کے شاگردوں کو بھی یہ معلوم نہ ہوا کہ کب جو ہے مرزا محمد سعید اس دنیا سے انتقال کر گئے، یعنی کہ ان کے علم کی اعتراف یا گمنامی کا یہ عالم تھا کہ وہ خاموش کام کرنے والے تھے۔ کسی نہ تو ستائش کی تمنا تھی، نہ کوئی تعریف کی تمنا تھی، نہ کوئی بدلے کی ان کو امید تھی۔ وہ کہتے تھے بس میں کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور کام کرتے ہی میں نے چلے جانا ہے۔ دوسرا میں ان کے علمی سطح کا اعتراف بڑے بڑے لوگوں نے کیا، حتیٰ کہ انگریزوں تک نے ان کو مانا۔ یہاں پہ ان کے علمی سطح کا اعتراف ہے، مانتے تھے وہ، تاکہ ان کے جو شاگرد تھے بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے تھے۔ یہ پطرس تاج جو ڈائریکٹر تھے آل انڈیا ریڈیو کے، اور ان کا ایک مقام تھا، مگر پھر بھی وہ جب مرزا محمد سعید کے سامنے آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ہیچ اور کم تر ہی سمجھتے تھے، اور خاموش بیٹھے رہتے تھے ان کے محفل میں، اور ان کے علم کو مانتے تھے، اور نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی ان کو۔ کبھی پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے تھے، یعنی لوگوں سے ان کو کسی قسم کی امید یا اس طرح کا رکھنا، یا کوئی روپے پیسے کی تمنا رکھنا ان کے دل میں بالکل نہیں تھا۔ اپنے پیشے سے لگن تھی، کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور کام کرتے ہی چلے جانا ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو پروفیشن تھا، ان کا جو پیشہ تھا، وہ تھا ٹیچنگ لائن، ٹیچر تھے، وہ استاد تھے، اور ساری زندگی وہ کام ہی کرتے چلے گئے۔ کتابیں لکھنے میں ان کا وقت صرف ہوتا، ادبی زندگی میں وہ بہت زیادہ اپنا وقت کو صرف کرتے۔ اسی طرح پطرس و تاج ان کے جو شاگرد تھے، بڑا نام کمایا انہوں نے، بڑا مقام تھا ان کا۔ اور شاہد احمد دہلوی کا اظہار افسوس جب وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اہل علم کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو جہالت اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جو مصنف تھے وہ اس دنیا میں جو آئے، اور یہ جو شاہد احمد دہلوی اس دنیا مرزا محمد سعید اس دنیا میں آئے، اور ان کا ایک مقام تھا، وہ ایک مقام کو ایک افضلیت تک لے کے جانا چاہتے تھے، اور اس مقام کے آگے وہ بڑھنا چاہتے تھے، اور وہ بڑھ کر انہوں نے دکھایا۔ اور شاہد احمد دہلوی کو ان کی موت کا بہت افسوس ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کو معلوم تک نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غفلت ہے جو مجرمانہ غفلت ہے، مجرموں والی غفلت ہے، کہ ہم اس دنیا میں شاہد احمد دہلوی نے ہم ان کے شاگرد تھے، اور ان کی موت کا ہمیں معلوم تک نہ ہوا۔ ان کے وفات کے جو کام تھے یا سلسلے تھے، یا ان کی وفات پہ ٹائم پہ نہ جنازے میں شرکت نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو وہ افسوس دلا رہی تھی کہ ہم کو اس ایسی زندگی جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں ہے جس میں اپنے استادوں کی اہمیت نہ ہم نے جانی جائے۔ دوسرے میں کہتے ہیں کہ اہل علم سے محبت کا نہ ہونا، یعنی اہل علم سے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہاں پہ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ہمیں اہل علم سے محبت نہیں ہے کہ ہم ان سے غفلت اختیار کر لی، یعنی ان سے اگر محبت و لگاؤ ہوتا ان کے ہر پل کا ہمیں پتہ ہوتا۔ یہ ان کی شخصی زندگی کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ نہ صلے کی پرواہ تھی، نہ ستائش کی تمنا تھی، کسی سے بھی کوئی تعریف وغیرہ کے وہ کام وغیرہ وہ نہیں کرتے تھے یہاں پر، کہ مجھے کسی سے تعریف چاہیے، میں یہ کام کروں گا تو مجھے کوئی روپیہ پیسہ ملے گا، اس سے تو روپے پیسے سے وہ چڑ تھے۔ ایک پبلشر لاہور سے دہلی آئے ایک ناول لکھوانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ناول لکھوا لوں گا، تو کسی نے شاہد احمد دہلوی نے کہا نہیں، جو پہلے وہ کام کر رہے ہوں گے وہی پہلے کریں گے۔ تو جب مرزا محمد سعید کے سامنے آئے تو انہوں نے اظہار غصہ کیا، تو یہ وہاں پر جو ہے نا غصے کا اظہار جب کیا تو وہ جو پبلشر صاحب تھے وہ وہاں سے رفو چکر ہونے کی انہوں نے سوچی کہ یہ یہاں پر ہماری جو ہے نا وہ دال نہیں گلے گی، یعنی ان کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ یہاں پر مصنف کا کچھ تعارف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ MCQs کی صورت میں آتا ہے یہاں پر، اور یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ جیسے دیکھیں مصنف ڈیش میں پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے، تو یہ آپ کو پیپرز کے اندر ایگزامنر MCQs کی صورت میں دیکھ سکتے